کتاب مقدس میں سے رومیو کا خط، اس کا 5واں باب 12ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکالیں۔ نئے عہد نامہ میں سے رومیو کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 12ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک خدا کے زندگی بخش کلام میں سے ہم تلاوت سنیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی۔ اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بتیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں اور ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے، غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں۔ کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو مہربان خدا ہے، جس نے آج ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم خدا کی تعظیم، اس کی عزت اور اس کی بزرگی کو مانتے ہوئے خداوند اپنے خدا کے سامنے جھک سکیں اور اس کی تعظیم بجا لا سکیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم رومیو کے خط کا تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں، اور آیت با آیت ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رومیو کا خط کیوں لکھا گیا اور اس کا کیا مقصد تھا۔ مقدس پالوس رسول رومیو کے خط کو جب لکھتے ہیں تو لکھتے ہوئے یہ ظاہر کرتے ہیں جو اب تک ہم نے سیکھا ہے کہ انسان اعمال سے نہیں
بلکہ ایمان سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ اور پرانے عہد نامہ میں ایک شخصیت کا ذکر آتا ہے جس کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ وہ خدا پر ایمان لایا اور اس کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پرانے عہد نامے کی کون سی شخصیت ہے جو ایمان لایا اور ایمان لانے کی وجہ سے راست باز ٹھہرا؟ کیا؟ ابراہیم نہیں، ابراہیم ابر کا مطلب باپ ہوتا ہے، تو ہم باپ ابراہیم کہتے ہیں کیونکہ ابراہیم کا کیا مطلب ہے؟ بہت سی قوموں کا باپ۔ تو جب ابراہیم کہتے تو اب جو لفظ ہے یہ ابلیس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا ابلیس کہتے ہیں ہم، تو ابراہیم نہیں کہنا، ابراہیم کہنا ہے۔ تو پرانے عہد نامے میں جس شخصیت کا آج تک ہم نے ذکر کیا کہ وہ ایمان سے راست باز ٹھہرا وہ تھا ابراہیم۔ تو خدا پر ابراہیم ایمان لایا اور اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ نئے عہد نامہ میں وہ کون سی شخصیت ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں اور ہمارا ایمان لانا راست بازی شمار کیا جاتا ہے؟ اونچی آواز سے ذرا کہیں، ڈر کے گینڈے میں لگتا کوئی شک جا کے پکی گل ہے کہ خداوند یسوع مسیح ٹھیک ہے جی۔ تو اب تک ہم نے یہ سیکھا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اب ہم نئے عہد کے جو لوگ ہیں یعنی یسوع مسیح کی پیدائش سے بعد کے جتنے لوگ ہیں، ہم یسوع پر ایمان لائیں گے اور ہمارا ایمان ہمارے لیے راست بازی گنا جائے گا۔ آج جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے رومیوں کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک جو حوالہ تلاوت کیا گیا، اس کا جو مضمون میں نے جو اس کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ پرانی وابستگی اور نئی وابستگی۔ اس کا کیا مضمون بنے گا؟ پرانی وابستگی اور نئی وابستگی۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں 2 بڑی شخصیات ہیں جن کے ساتھ خدا نے عہد باندھا۔ پرانا عہد کس کے ساتھ باندھا؟ آدم کے ساتھ باندھا۔ اور نیا عہد کس کے ساتھ باندھا؟ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ باندھا۔ پرانا عہد جو تھا اس کے وسیلہ سے کیا آئی؟ موت آئی، اور نئے عہد کے وسیلہ سے کیا آئی؟ زندگی آئی۔ اب ہم ان دونوں شخصیات کے بارے میں سیکھیں گے۔ پرانی وابستگی جو میں نے مضمون دیا ہے وہ اس کا تعلق آدم کے ساتھ ہے، اور نئی وابستگی کا جو تعلق میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، بلکہ میرا اور آپ کا ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کا۔ کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جب خداوند یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے صرف مسیحیوں کے ہی گناہ نہیں اٹھائے بلکہ تمام دنیا کے گناہ اٹھائے۔ ہمارا مضمون کیا ہے؟ پرانی وابستگی اور نئی وابستگی۔ پرانی وابستگی سے ہمیں موت ملتی ہے اور نئی وابستگی سے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ کتاب مقدس کے مطابق اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، کتاب مقدس میں سے نیا عہد نامہ کرنتھیوں کا پہلا عام خط، اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت پڑھیں گے، اور اس کے بعد 45ویں آیت سے 49 آیت تک ہم پڑھیں گے، بلکہ ہم 20 آیت سے لے کر 22 تک پڑھیں گے، پھر 45 آیت سے لے کر 49 آیت تک پڑھیں گے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، لیکن فی الوقت مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی۔ جب آدمی کے سبب سے موت آئی، یہ کون سا آدمی ہے؟ یہ آدم ہے، جس کے بارے میں پیدائش 3 باب میں ذکر آتا ہے۔ آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ یہ دوسرے آدمی جہاں پر لفظ آیا یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے آیا ہے۔ اب 22ویں آیت ہم پڑھتے ہیں، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ 45ویں آیت پر آ جائیں۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی
یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والا روح بنا۔ پہلا آدم کون تھا؟ وہ آدم جو جس کا پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب میں ذکر آتا ہے، اور وہ کیا بنا؟ زندہ نفس بنا۔ اور دوسرا آدم کیا بنا؟ زندگی بخشنے والا روح بنا۔ اور اس کے بعد 46ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا۔ آپ نے کتاب مقدس میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ یہ پہلے آدم کی بات ہے کہ پہلا آدم کہاں سے تھا؟ خاک سے تھا۔ اور دوسرے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دوسرا آدمی آسمانی ہے، جیسا وہ خاکی تھا ویسے اور بھی خاکی ہیں۔ ان کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے آدم خاکی تھا، جتنے اس کی نسل سے پیدا ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام خاکی ہیں۔ اور اس کے بعد لکھا ہے 48ویں آیت، جیسا وہ خاکی تھا ویسے اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں۔ جیسے خداوند یسوع مسیح آسمانی ہے، اگر یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اس کی پیروی کریں تو ہم بھی آسمانی بنیں گے، کیونکہ کتاب مقدس میں جب ہم پطرس کے خط کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، خدا کی امت اور خاص ملکیت ہو تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو۔ اس لیے ہم جیسے آدم خاکی تھا ویسے ہم سب خاکی ہیں۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک دوسرے خاندان کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ ایک بیٹی جب اس کی شادی نہیں ہوتی اس کا تعلق اپنے باپ کے گھرانے سے ہوتا ہے، اور جب بھی وہ نام بتاتی ہے تو بتاتی ہے کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا تعلق دوسرے خاندان کے ساتھ بن جاتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے ذریعے سے اپنا تعارف کرواتی ہے، اس کے لیے کہ اس کا دوسرے خاندان کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جب بے شک ہم آدم کے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، نسل آدم ہیں، لیکن جب یسوع پر ایمان لے آتے ہیں تو ہمارا تعلق ایک دوسرے گھرانے کے ساتھ بن جاتا ہے۔ اور یہاں یہی 48ویں آیت میں لکھا ہے، جیسا وہ خاکی تھا ویسے اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے اور آسمانی بھی ہیں، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہم اس آسمانی کی صورت پر ہوں گے۔ اب صورت کا کیا مطلب ہے؟ صورت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جیسی خوبیاں خداوند یسوع مسیح میں ہیں ویسی خوبیاں ہم میں بھی ہوں۔ میں نے پطرس کے خط کا ایک حوالہ آپ کو بتایا جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، خدا کی امت، خدا کی خاص ملکیت ہو، تم خدا کی خوبیاں ظاہر کرو۔ جب ہم خوبیاں ظاہر کرتے ہیں تو پھر ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس کی صورت پر ہیں، لیکن جب ہم نسل آدم کی خوبیاں ظاہر کرتے ہیں، جس طرح آدم گناہ میں گر گیا، اگر ہم بھی ویسی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا تعلق پرانے خاندان کے ساتھ، ہماری وابستگی پرانے خاندان کے ساتھ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جیسا ہم اس خاکی کی صورت پر تھے اب ویسا ہی اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ اس لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اب جو وابستگی ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، جو میرا اور آپ کا بلکہ تمام دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ آدم کے وسیلہ سے انسانی زندگی میں گناہ اور موت منتقل ہوئی۔ آدم کے وسیلہ سے انسانی زندگی میں گناہ، موت اور لعنت منتقل ہوئی، لیکن دوسرے آدم کے وسیلہ سے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے انسانی زندگی میں راست بازی اور ایمانداری اور خدا کی بادشاہی منتقل ہوئی، اور جب ہم اس پر قائم رہیں گے تو ضرور ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے بادشاہی کریں گے۔ اس لیے یاد رکھیں، انسان جب گناہ میں گرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ
اس کا تعلق ابھی تک پچھلے خاندان کے ساتھ ہے۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک ہم اس جسم میں ہیں، انسانی زندگی میں کمزوریاں اور خامیاں اور غلطیاں رہتی ہیں۔ جرم یہ نہیں کہ آپ گناہ کرتے ہیں، بلکہ جرم یہ ہے کہ آپ اپنے جرم کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب انسان جرم کرنے کے بعد اپنے جرم کو تسلیم کر لیتا ہے تو کتاب مقدس میں عبرانیوں کے خط کے 4 باب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا سردار کاہن ایسا نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو، بلکہ وہ ہر بات میں ہماری ہی طرح آزمایا گیا، اور اب وہ ان کی مدد کرتا ہے جو آزمائشوں میں گرتے ہیں۔ جب آزمائش میں گرنے کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ میں گرتے ہیں، لیکن جو گناہ میں گرتے ہیں جب تک اپنے جرم کو تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک ان کی مدد نہیں ہوتی، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس کے بعد عبرانیوں کے خط کے 4 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں، آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں اور وہ فضل اور وہ رحم حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہمارے کام آئے۔ آدم نے گناہ کیا لیکن اس وقت فضل نہیں تھا، اس کے سبب سے کیا دنیا میں آ گئی؟ موت آ گئی۔ یسوع مسیح کے صلیب پر فدیہ اور کفارہ دینے کے بعد کیا آ گیا؟ اس دنیا میں فضل آ گیا، اور جب فضل آیا تو فضل کے بعد انسان جب گناہ میں گرتا ہے تو اس کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ کیا کرنا ہے؟ اپنے جرم کو تسلیم کرنا۔ اگر آپ میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے ایک حوالہ نکالیں، یوحنا کا پہلا عام خط، کتاب مقدس میں سے یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک ہم خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے، پڑھیں گے۔ کتاب مقدس میں سے یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب 5ویں آیت سے 10ویں آیت تک۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کیا سیکھا کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور اگر ہم اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے تو ہم کسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں؟ یسوع مسیح کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح گناہ گاروں کے لیے نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ جرم کر لینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا یہ جرم ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کو تسلیم نہ کرنا۔ جو نسل آدم کے لوگ ہیں وہ گناہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر آپ واپس پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں جائیں، ویسے میں آپ کو زبانی بتاؤں گا، پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں جائیں تو وہاں پر ایک بہت بڑا ہولناک تاریکی کا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ خدا نے آدم کو ایک حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے تمام درختوں کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا۔ آدم اور حوا نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور اس ممنوع پھل کو کھایا، اور پھل کھانے کے بعد آدم اور حوا خدا کی حضوری سے خارج ہو گئے، اور خدا جو ٹھنڈے وقت میں آدم اور حوا کے پاس آتا اور گفتگو کرتا تھا، خدا اپنے مقررہ وقت پر آدم کے پاس آیا اور پکار کر کہا کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اے خداوند میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا۔ یہ بہت ہولناک واقعہ ہے۔ بے شک ہمیں یہ چھوٹے سے لفظ نظر آتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی قتل و غارت،
जितनी नाइंसाफ़ी, जितनी खून रेजी और जितनी ज़नाकारी, बदकारी, लालच, खुदगर्जी और बदी और बुराइयां जितनी है, वहाँ बुनियाद वहाँ से चली थी। जो आदम और हव्वा ने गुनाह किया था, खुदा के हुक्म की नाफरमानी की थी, उसकी वजह से गुनाह इस दुनिया में नस्ल इंसानी में मुंतकिल हुआ। और खुदा ने कहा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे कहा था कि इसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे दिया और मैंने खाया। ये था इंसान का जुर्म कि इंसान ने जुर्म करने के बाद तस्लीम नहीं किया, बल्कि खुदा पर इल्ज़ाम लगाया कि उसी औरत ने जिसको तूने मेरे साथ किया मुझे दिया और मैंने खाया। आज भी इंसान जब अपने जुर्म को तस्लीम कर लेता है तो रिहाई के चांस होते हैं, बख्शिश के चांस होते हैं। उस वक्त भी आदम अगर अपने जुर्म को तस्लीम कर लेता, गुनाह को मान लेता, खुदा से माफ़ी मांग लेता, तो शायद आज मुझे और आपको ये दिन ना देखने पड़ते और ना खुदावंद यीशु मसीह के आने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन आदम और हव्वा ने अपने जुर्म को तस्लीम ना किया, बल्कि उज़र पेश किया। और फिर खुदा ने हव्वा से पूछा कि तूने ये क्या किया? हव्वा ने कहा कि सांप ने मुझे बहकाया तो मैंने खाया। और खुदा ने फिर सांप से नहीं पूछा था, क्योंकि खुदा को पता चल गया था कि आदम भी उज़र पेश कर रहा है। खुदा को पता चल गया कि हवा भी उज़र पेश कर रही है और अब सांप भी उज़र ही पेश करेगा। खुदा ने सांप को डायरेक्ट सज़ा सुना दी। और क्या कहा? सांप पहले जो होता था ये 4 पाँव वाला जानवर था, जिस तरह बकरी होती है, बैल होता है, भैंस होती है, इस तरह 4 पाँव वाला ये जानवर होता था। और खुदा ने उसको क्या सज़ा सुनाई कि तू उम्र भर पेट के बल चलेगा और खाक चाटेगा। तू उम्र भर पेट के बल चलेगा और खाक चाटेगा। और फिर खुदा ने आदम को सज़ा सुनाई, हवा को सज़ा सुनाई और आखिर में खुदा ने आदम को सज़ा सुनाई। ये वो हौलनाक वाक़या है जिसकी वजह से आज इंसान आजमाइशों, मुश्किलों, मुसीबतों और परेशानियों में है। मैंने एक बात आपको यहाँ से सिखानी थी पैदाइश 3 बाब में से, वो ये थी कि आदम और हव्वा ने अपने गुनाह को तस्लीम नहीं किया था, बल्कि अपने जुर्म के लिए उज़र पेश किया था। अगर मैं और आप भी आज अपने गुनाह को छुपाने के लिए, अपने आप को सच्चा और ठीक और रास्त साबित करने के लिए उज़र पेश करेंगे, तो फिर हम यस्सु को झूठा ठहराते हैं। इसलिए अपने जुर्म को माने, अपने जुर्म को तस्लीम करें। जब हम अपने जुर्म को तस्लीम करेंगे तो ज़रूर हमारी रिहाई का बंदोबस्त हो सकता है। उसके बाद किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ है, अगर आप मेरे साथ निकालें रोमियो का ख़त, वापस आएँ रोमियो के ख़त के 5वें बाब में, रोमियो के ख़त के 5वें बाब में वापस हम आएंगे, उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे। 16वीं आयत में लिखा है, और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सज़ा का हुक्म था, मगर बतेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। अब यहाँ पर एक बड़ी अजीब और ख़तरनाक बात लिखी हुई है कि एक शख्स के गुनाह के सबब से पहले नंबर पर क्या आई? इस दुनिया में सज़ा का हुक्म हुआ, मौत आई। और फिर लिखा है कि बहुत से गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई। अब गुनाहों से कौन सी नेमत पैदा होती है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 16वीं आयत को ज़रा गौर से पढ़ें। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सज़ा का हुक्म था, मगर बतेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। जिसका ये नतीजा हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे, क्योंकि खुदा का जो इलाही प्लान है, जो इलाही मंसूबा है, वो ये नहीं है कि इंसान झूठ क्यों बोलता है, वो ये नहीं है कि इंसान चोरी क्यों करता है। खुदा का इलाही मंसूबा जो इंसान के लिए वो है तकब्बर और गुरूर। और जब इंसान अपने अमल से रास्तबाज ठहरता है तो उसके अंदर फ़ख्र पैदा होता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। और यही आदम का मसला था। अगर आप अयूब की किताब को पढ़ें तो अयूब की किताब में लिखा हुआ है, अयूब 31 बाब है शायद, और उसकी 33वीं आयत है, या 33 बाब और 31वीं आयत है। उसमें लिखा कि अगर मैंने आदम की तरह अपनी बदी अपने सीने में छिपा कर अपनी तकसीरों पर पर्दा डाला हो, अगर मैंने आदम की तरह अपनी बदी अपने सीने में छिपा कर अपनी तकसीरों पर पर्दा डाला, इसका मतलब ये है
کہ خدا آدم کو کہتا ہوگا، ہمیں ایک خیال میں پیش کرنے لگا ہوں کہ خدا آدم کو کہتا ہوگا کہ تیرے اندر گناہ ہے، لیکن آدم کہتا کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خدا نے اسے چھوڑ دیا، اور جب چھوڑ دیا تو گناہ جو تھا، جو اس کے اندر جرم تھا، جس کے بارے میں ایوب کی کتاب میں کیا لکھا کہ اگر میں نے آدم کی طرح اپنی بدی اپنے سینے میں چھپا کر اپنی تقصیروں پر پردہ ڈالا ہو۔ تقصیر کہتے ہیں کمزوریوں کو۔ انسان ہمیشہ اپنی کمزوری کو چھپاتا ہے، کیونکہ ہم سب نسل آدم سے ہیں، اور آدم نے اپنی کمزوریوں کو چھپایا، خدا کے سامنے نہ مانا۔ انسان سے تو اپنی کمزوریاں چھپا سکتا ہے، میں آپ سے اپنی کمزوریاں چھپا سکتا ہوں، آپ مجھ سے اپنی کمزوریاں چھپا سکتے ہیں، لیکن میں اور آپ مل کر ہم اپنی کمزوریاں خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ تو آدم کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ آدم اپنی کمزوریوں پر کیا ڈالتا تھا؟ پردہ ڈالتا تھا، اور اپنے جرم کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اس لیے آج بھی جو لوگ گناہ میں گرتے ہیں ان کا سبب اور ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، اور خدا اس تکبر کو، غرور کو توڑنے کے لیے مختلف پروسیسوں میں سے انسان کو گزارتا ہے۔ آپ اس بات سے واقف ہوں گے، بہت سارے بیٹیاں اور بیٹے جب غیر شادی شدہ ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں، ان کے عمل میں جو غرور کی بدبو آتی ہے وہ شادی کے بعد آپ نہیں دیکھتے۔ شادی کے بعد بہت سارا غرور انسان کا ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر جو رہتا ہے غرور، وہ جب بچے ہوتے ہیں تو پھر وہ رہتی کسر بھی نکل جاتی ہے۔ تو میرے استاد پروفیسر جان ولیم صاحب بتاتے ہوتے ہیں کہ مسیحیت میں شادی جو ہوتی ہے ایک تربیت کا پروسیس ہے۔ خدا انسان کے تکبر اور غرور کو توڑنے کے لیے انسان کو مختلف حالاتوں میں سے گزارتا ہے تاکہ انسان عاجز اور حلیم ہو جائے۔ اور خدا کا اصل پلان جو ہے وہ انسانی غرور کو ختم کرنا ہے۔ کیا اصل پلان ہے خدا کا؟ انسانی غرور کو ختم کرنا ہے۔ آپ دانیل کی کتاب اس کا 4 باب 37ویں آیت پڑھ کر دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو مغروری میں چلتے ہیں خدا ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ انسانی ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا تھی؟ انسانی غرور۔ آدم اور حوا کب ذلیل اور رسوا ہوئے؟ جب انہوں نے اپنے جرم کو، اپنے گناہ کو، اپنی کمزوری کو نہیں مانا، بلکہ کہا نہیں ہم ٹھیک ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے تو خدا پھر اس کا جو ٹھیک پن ہے وہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھ لے۔ پھر جب آدم کے پہلے بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا ہوگا، اس وقت عزت ہوئی ہوگی کہ بےعزتی ہوئی ہوگی؟ بےعزتی، ذلت، رسوائی۔ اس کے بعد آگے پیدائش کی کتاب کے ہم جب 4 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک آدم کی نسل سے شخص ہے جس نے 2 شادیاں کر لی، اور اس نے 2 لوگوں کو قتل بھی کیا۔ قتل بڑھتا گیا۔ کیوں جرم بڑھتا گیا؟ اس لیے جرم بڑھتا گیا کہ انسانی زندگی میں تکبر جو تھا وہ بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے انسانی زندگی میں تکبر بڑھتا ہے، خدا ایسے حالات اور ایسے موقع، ایسے وسائل پیدا کرتا ہے تاکہ انسان کو حالات میں سے گزارے اور گزار کر انسان کا تکبر توڑے۔ میں اپنی زندگی میں آج سے 20 سال پہلے جو کچھ کرتا تھا، جو سوچتا تھا، جو ارادہ رکھتا تھا، وہ آج نہیں رکھتا، کیونکہ مختلف حالات میں سے گزرنے کے بعد خدا کے پلان کا پتہ چلا کہ خدا انسان سے چاہتا کیا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں صرف ایک چیز کو ختم کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لوکا کی انجیل کے 9 باب کی 23ویں آیت میں یسوع نے فرمایا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے۔ کلا خودی تو انکار نہیں کرنا، خودی کا مطلب انا ہوتا ہے، غرور، تکبر، گھمنڈ۔ جو کوئی یسوع کے پیچھے چلنا چاہتا ہے پہلے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ خودی سے انکار کرنا ہے، اور خودی سے انکار کر کے کیا کرنا؟ پھر صلیب اٹھانی ہے۔ صلیب کیسے اٹھائی جاتی ہے؟ یسوع نے صلیب اٹھائی ہے۔ پتہ آپ کو یسوع کے صلیب اٹھانے کا واقعہ کا؟ تو وہاں پر کوئی عزت نام کی کوئی چیز رہ جاتی ہے جب صلیب اٹھاتا آدمی؟ جب صلیب آدمی اٹھاتا ہے کوئی عزت نام کی چیز رہ جاتی ہے؟ باقی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ سے عزت چاہتا، اور خدا انسان کی زندگی سے عزت والے پلان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ کتاب مقدس میں یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 44ویں آیت میں لکھا ہے، تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو، اور وہ عزت جو خدا
واحد کی طرف سے ہوتی ہے، نہیں چاہتے کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ وہ شخص جو عزت چاہتا ہے وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی زندگی سے عزت والے پلان کو، تکبر، گھمنڈ، مغروری، شیخی، ایسے پلان کو ختم کر کے عاجزی اور حلیمی اختیار کریں گے تو ہم بچیں گے۔ آدم نے کیا کیا؟ آدم نے اپنے جرم کو تسلیم نہ کیا، آدم نے اپنے جرم پر پردہ پوشی کی، آدم نے اپنے جرم پر عذر پیش کیا۔ جب اس نے جرم پر عذر پیش کیا تو اس کے سبب سے دنیا میں گناہ آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ اور میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے اس مغروری کو، غرور کو، شیخی کو، ساری چیزوں کو زندگی سے ختم کیا۔ آپ کتاب مقدس میں یسوع مسیح کی پہلی آزمائش کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو ابلیس یسوع کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ تیرے لیے روٹیاں بن جائیں۔ اگر کا مطلب ہے کہ ابلیس شک ڈالنا چاہتا تھا، اور یسوع اگر شیخی میں آتے تو اسی وقت پتھروں کو حکم دے دیتے اور روٹیاں بن جاتی، لیکن یسوع مسیح نے شیخی اختیار نہ کی، کیونکہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے متی کے انجیل اور اس کا 11واں باب اور اس کی 27ویں آیت، 28ویں اور 29ویں آیت میں اس طرح بیان کیا گیا کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ اور پھر ابلیس ہیکل کے کنگرے پر لے گیا اور کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو زمین پر نیچے گرا دے، کیونکہ تیری بابت لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ آپ اس کو آسان الفاظ میں یا سمجھنے کے لیے اس طرح ایک سکیچ بنائیں کہ ابلیس اسے کہتا ہوگا کہ تو خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو مسیح ہے تو ہیکل کے کنگرے پر چلا جا، وہاں سے کود جا، چھلانگ لگا دے، لوگ دیکھیں گے اور تجھ پر ایمان لے آئیں گے کہ تو ہی مسیحا ہے۔ لیکن یسوع نے اس کی بات نہ مانی۔ کیا کہا کہ یہ بھی لکھا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ یاد رکھیں کہ آدم نے اپنے گناہ کو چھپایا، اپنی تقصیروں پر پردہ ڈالا، اور وہ بات جو خدا بنانا چاہتا تھا وہ نہ مانی، اس کی وجہ سے گناہ آیا، اور گناہ کی وجہ سے موت آئی، اور موت اور ہلاکت اور وبا اور بیماریاں اور تنگیاں اور تکلیفیں اس دنیا میں آئیں۔ آپ شاید پیدائش کی کتاب کے پہلے جو 3 ابواب ہیں ان کو جب سمجھ جائیں گے تو ساری بائبل سمجھ میں آ جائے گی۔ وہاں پر جو لکھا ہوا ہے کہ جب خدا نے آدم کو اور حوا کو اور ساری چیزوں کو بنایا تو وہاں پر امن، سکون اور شانتی تھی۔ اس وقت شیر خونخوار درندہ نہیں تھا، کتا کاٹتا نہیں تھا، سانپ ڈھستا نہیں تھا۔ یہ انسانی گناہ کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ جب انسان نے گناہ کیا تو کتے نے کاٹنا شروع کیا، سانپ نے ڈھسنا شروع کیا، بھیڑیا اور شیر اور چیتا یہ سب خونخوار درندے بن گئے۔ اور آپ اگر یسایہ نبی کی کتاب کو پڑھیں، اس کے شاید آخری باب میں سے 1-2 باب ہیں جن میں لکھا ہے کہ جب نیا آسمان اور نئی زمین بنے گی تو کون اکٹھا بیٹھے گا؟ شیر اور بھیڑ کا بچہ اکٹھا بیٹھے گا، اور چھوٹا بچہ سانپ کی بل کے پاس بیٹھے گا۔ وہ پہلا نقشہ خدا نے جو بتایا تھا پیدائش کی کتاب میں، وہ آگے چل کر نئے آسمان اور نئی زمین میں ہوگا۔ یہ انسانی گناہ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ اور گناہ میں نے جو آپ کو بتایا وہ کیا ہے؟ تکبر، غرور، شیخی، اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا، عزت دار سمجھنا۔ یسوع مسیح سے بڑا اس دنیا میں کوئی عزت دار نہیں۔ یسوع مسیح سے بڑا اس دنیا میں کوئی عزت دار نہیں۔ اور یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہوا؟ عبرانیوں 12واں باب پڑھ کر دیکھیں۔ لکھا ہوا ہے کہ عبرانیوں 12واں باب 2 آیت میں کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے واسطے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے۔ شرمندگی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صلیب پر جب دیا جاتا تھا تو ننگا صلیب پر مجرم کو لٹکایا جاتا تھا۔ اس سے بڑی دنیا میں کچھ شرمندگی، ذلت اور رسوائی ہو نہیں سکتی۔ اور جب یسوع نے اتنی بڑی ذلت اور رسوائی کو سینے سے لگا لیا تو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یسوع نے کیا کہا؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ کوئی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کسی کی یہ جرت نہیں کہ یہ کوئی کہہ سکے کہ زمین کا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے کیا کہا؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار، یہ نہیں کہ تھوڑا سا، کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ لیکن کب ملتا ہے؟
جب انسان خود ہی سے انکار کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ میرے ساتھ آئیں اب 19ویں آیت میں۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ آپ میرے ساتھ اس کے ساتھ ایک اور حوالہ بھی نکالیں، عبرانیوں کا خط نکالیں ذرا جلدی سے۔ پریشان نہیں ہونا، بس تھوڑا جا رہ گیا۔ عبرانیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ عبرانیوں 5واں باب 7ویں آیت سے، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ فرما برداری دکھ نال ہوندی کہ سوکھ نال؟ تو ہم فرما برداری کرنا نہیں چاہتے۔ فرما برداری جب بھی کریں گے دکھ اٹھانا پڑے گا۔ اور کیا لکھا ہے کہ باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ کن کے لیے؟ اپنے سب فرما برداروں کے لیے۔ جو میں نے آیت 19ویں پڑھی تھی اس میں کیا لکھا ہے، میں اس آیت کو دوبارہ پڑھوں، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے۔ گناہ گار انسان کب ٹھہرتا؟ جب نافرمان ہوتا ہے۔ آدم کب گناہ گار ٹھہرا تھا؟ جب خدا کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ ہم خدا کی نافرمانی کو بالکل عام اور سادہ سی بات سمجھتے ہیں، خدا کی نافرمانی کو ہولناک سمجھیں۔ اس پیدائش کی کتاب کے واقعہ کو یاد رکھیں جس کی وجہ سے آج تک دنیا میں خون بہایا جا رہا ہے، آج تک لوگوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، آج تک قتل و غارت ہو رہی ہے۔ صرف کس وجہ سے ہوا تھا؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ نافرمانی سے کیا آتا ہے؟ گناہ آتا ہے، اور گناہ انسان کو بے حس کر دیتا ہے، گناہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک ہی کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ اور میں نے عبرانیوں کے خط کے 5ویں باب کا جو حوالہ پڑھا اس میں کیا لکھا ہے، باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی، اور اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ اگر ہم ابدی نجات پانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی نجات پانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، راست بازی پانا چاہتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جو اولاد ہوتی ہے ان کو وراثت میں کچھ ملتا ہے، جو باپ کی پراپرٹی ہوتی ہے اس میں سے اولاد کو ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ جو کچھ ان کا ہوتا ہے۔ اب اگر ہمارا تعلق آدم کے خاندان کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے کہ آدم گناہ میں گرا، اور جب آدم گناہ میں گرا تو اس کے وسیلہ سے کیا آئی؟ موت آئی۔ اور ہم جب آدم کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو پھر ہمارا کس میں حصہ ہوگا؟ گناہ اور موت اور لعنت میں حصہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رکھیں گے تو پھر ہمارا تعلق کس میں ہوگا؟ راست بازی اور ہمیشہ کی زندگی میں ہوگا۔ تو یہ گل نہیں چلنی کہ چیلیاں میں بالے شادی تو یسوع مسیح دی جائے، دونوں پاسے نہیں کام چلنا، ایک خاندان نال تعلق رہنا ہے۔ کسی بھی جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس کا تعلق صرف ایک خاندان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کلیسیا کے لیے دلہا ہے، اور کلیسیا جو ہے وہ دلہن ہے، اور دلہن اگر 2 نمبر ہو تو دلہا یہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ قتل کر دیتا ہے۔ لیکن یسوع کا رحم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہلاک نہیں کیا۔ یسوع کا رحم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہلاک نہیں کیا بلکہ ہمیں موقع دیا ہے۔ فضل کا کیا مطلب ہے؟ فضل کا یہی مطلب بنتا ہے کہ ہمیں ٹائم دیا جاتا ہے۔ آدم پر فضل نہیں ہوا تھا، اس لیے آدم کو ٹائم نہیں ملا۔ آدم نے ایک گناہ کیا اور اس کے بعد اس پر کیا آ گئی؟ موت آ گئی۔ میں اور آپ دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں کیا مل جاتا ہے؟ ٹائم ملتا ہے۔ لیکن جب عدالت ہوگی تو اس وقت فضل سے ہوگی کہ راستی سے؟ عدالت جب ہوگی فضل سے ہوگی کہ راستی سے؟ راستی سے ہوگی، کہ خدا منصف ہے۔
آپ نے، جب گڈ فرائیڈے آئے گا تو میں چوتھے کلمے کی وضاحت کروں گا اس پر، جب یسوع نے کہا تھا کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس وقت انصاف ہو رہا تھا، تب یسوع نے یہ کہا تھا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خدا منصف ہے اور خدا انصاف کرے گا، اس لیے جو وقت، جو ٹائم خدا نے ہمیں دیا ہے، اس وقت کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ اب 19ویں آیت میں دوبارہ آئیں، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک ہی کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست بار ٹھہریں گے۔ ایک درخت ہے، ایک کیا ہے؟ درخت ہے، اس کی جڑ میں کیا ہے؟ گناہ ہے، یا ایسے لگا لیں کہ اس کی جڑ سوکھی ہوئی ہے۔ تو جب اس کی جڑ سوکھی ہے تو جو اوپر پتے ہوں گے، جو ٹہنیاں ہوں گی، جو ڈالیاں ہوں گی، وہ کیسی ہوں گی؟ سرسبز و شاداب ہوں گی؟ خشک ہو جائیں۔ کیوں خشک ہیں؟ کیونکہ ان کی جڑ جو ہے وہ سوکھی ہوئی ہے، جڑ جو ہے وہ غلط ہے۔ اور اگر جڑ سرسبز و شاداب ہے، جڑ ہری ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اوپر جو ٹہنیاں ہوں گی، جو پتر ہوں گے، جو پھل ہوں گے، وہ پھل میٹھا بھی ہوگا، جو پتر ہوں گے وہ سرسبز و شاداب ہوں گے، ڈالیاں جو ہوں گی وہ خوبصورت ہوں گی۔ یسوع نے کیا کہا تھا؟ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ جب یسوع کو مصلوب کرنے کے لیے لیے جا رہے تھے، جب یسوع کو مصلوب کرنے کے لیے جا رہے تھے، لوکا کی انجیل میں یہ واقعہ لکھا کہ بہت ساری عورتیں روتی اور چلاتی یسوع کے پیچھے پیچھے آئیں، اور یسوع نے کہا کہ اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو، بلکہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے تو سوکھے کے ساتھ کیوں نہ کیا جائے گا؟ ہرا درخت یسوع کو کہا گیا اور سوکھا درخت نسل آدم کو کہا گیا ہے۔ اگر ہمارا تعلق نسل آدم کے ساتھ رہے گا تو سوکھے درخت کی طرح رہیں گے، کوئی پھل نہیں لگے گا۔ میں نے پہلے بتایا کہ دو طرفہ بات خدا کے سامنے نہیں چلتی، اس لیے ایک طرف ہونا پڑے گا، نعرہ لگانا پڑے گا کہ ہم یسوع کے ہیں، چاہے سولی اٹھانی پڑے، کیونکہ یسوع نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے، پہلے نمبر پر وہ اپنی خودی سے انکار کرے، یعنی اپنی ذات سے انکار کر دے۔ اس کی اپنی ذات نہیں ہے، اس کی ذات ختم ہو جاتی ہے، اس کی ذات میں یسوع کی ذات ہوتی ہے، اور پھر کیا کرے؟ یسوع کی طرح صلیب اٹھائے، اور پھر اس کو کیا ملے گی؟ پھر ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ اس کے بعد 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی بہت زیادہ ہوا۔ جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی زیادہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان گناہ میں گرتا ہے، گناہ بار بار کرتا ہے، ویسے ویسے خدا کا فضل، کلوری سے بہتا ہوا خون انسان کے لیے شفایت اور مخلصی کا کام کرتا ہے۔ انسان کو موقع دیا جا رہا ہے، انسان کو ٹائم دیا جاتا ہے۔ بار بار بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو بار بار تنبیہ پانے کے بعد بھی گردن کشی کرتا ہے وہ ناہگان ہلاک کیا جائے گا، اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اس لیے خدا جو وقت دیتا ہے اس وقت کو درست استعمال کریں۔ اور آخری آیت میں پڑھوں گا، 21ویں آیت میں لکھا تھا کہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے گا۔ آدم کے وسیلہ سے موت آئی، موت کے وسیلہ سے کیا آیا؟ خدا سے جدائی پیدا ہوئی، انسان بے بس ہو گیا، لاچار ہو گیا، اندھا ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرا آدم یعنی خداوند یسوع مسیح آیا، اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندگی ہے، اور یوں زندگی سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ میں چند ایک پوائنٹ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، آپ جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں۔ پہلے آدم کے وسیلہ سے نسل انسانی میں گناہ منتقل ہوتا ہے، پہلے آدم کے وسیلہ سے نسل انسانی میں گناہ منتقل ہوتا ہے، دوسرے آدم کے وسیلہ سے گناہ کے اثرات زائل ہوتے ہیں۔ دوسرے آدم یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے گناہ کے اثرات زائل ہوتے ہیں۔ پہلے آدم کے وسیلہ سے موت آئی، دوسرے آدم کے وسیلہ سے زندگی آئی۔ پہلا آدم خدا کی فرما برداری کرنے میں ناکام رہا، دوسرا آدم خدا کی فرما برداری کرنے میں کامیاب ہوا۔ عبرانیوں کے خط کا میں نے حوالہ بتایا تھا نا کہ باوجود بیٹا ہونے کے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی، تو پہلا آدم ناکام ہوا اور دوسرا آدم کامیاب ہوا۔ پہلے آدم گناہ میں گر کر
तमाम नस्ल इंसानी के लिए बर्बादी का सबब बन गया। दूसरा आदम कलवरी पर सलीब पर अपनी जान देने के बाद जब उसने फरमाया कि तमाम हुआ, तमाम नस्ल इंसानी के गुनाह मिटा दिए गए और तमाम नस्ल इंसानी ज़िंदगी में दाखिल हो गई। उसके बाद पहले आदम के वसीला से इंसान का खुदा के साथ रिश्ता टूट गया। पहले खुदा का इंसान के साथ रिश्ता था, आदम ने गुनाह किया और वो रिश्ता टूट गया। दूसरे आदम के वसीला से वो रिश्ता बहाल कर दिया गया और ता क़यामत बहाल रहेगा। लेकिन जो ईमान पर कायम रहेंगे, लेकिन जो ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे, उनके लिए नहीं है। इसलिए आज का जो पैगाम है, इसमें आखिरी और ख़ास बात जो मेरे लिए और आपके लिए है वो ये है कि जिस तरह गुनाह ने इस दुनिया में बादशाही की है, उसी तरह फजल भी रास्तबाजी के लिए, किसके लिए? रास्तबाजी के लिए बादशाही करेगा। खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। आए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।